الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بہت ہی عظیم اور قابل احترام ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت اور آپ کا عمل ثابت ہو جائے تو مومن کو بلا چوں چرا قبول کرنا چاہیے. اور یہی اولین مسلمانوں کا شعار اور پہچان رہی ہے. آئیے اس سلسلے میں ایک تعظیم حدیث کا نادر نمونہ پیش کرتا ہوں. سیر و اعلام النبلا، جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 288 ہے. البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 215 ہے. اور تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 454 ہے. کہتے ہیں: وقال القاضی الفاضل ما اعلم ان لملک رحلة قط في طلب العلم الا للرشید، کہ میں نہیں جانتا کہ علم حاصل کرنے کے لیے کسی بادشاہ نے سفر طے کیا ہو سوائے ہارون رشید کے. فإنه رحل بولديه الأمين والمأمون لسماع المعطى على مالك رحمه الله. ہارون رشید اپنے دونوں بیٹے امین اور مامون کو لے کر معطا سننے کے لیے امام مالک کے پاس گئے. وكان اصل المعطا بالسماع الرشید في خزانة المصریین، اور معطا کی سماعت جو ہارون رشید نے کی تھی وہ اصل نسخہ خزانۃ المصریین کے اندر موجود تھا. قال ثم رحل لسماعه السلطان صلاح الدین الایوبی الى الاسکندریہ. پھر دوسرا بادشاہ صلاح الدین الایوبی ہے، وہ حدیث سننے کے لیے اسکندریہ گیا. فسمعه على ابن طاہر بن عوف، تو انہوں نے طاہر بن عوف سے علم حاصل کیا. ولا اعلم لهما ثالثا، اور میں کسی تیسرے بادشاہ کو نہیں جانتا جو طلب حدیث کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہو. ایک دن کا واقعہ ہے. ابو معاویہ الضریر الرشید یوما عن الاعمش، وحدث ابو معاویہ الضریر الرشید یوما عن الاعمش عن ابی صالح ابی ہریرہ بحدیث احتجاج آدم و موسیٰ. ابو معاویہ الضریر نے ہارون رشید سے ایک دن آدم اور موسیٰ کے جھگڑے کی حدیث بیان کی. فقال عم الرشید، ہارون رشید کے چچا نے کہا: این التقیا یا ابا معاویہ، ابو معاویہ، موسیٰ اور آدم کے جھگڑے کو تم بیان کر رہے ہو تو دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ فغضب رشید من ذلك غضبا شدیدا، ہارون رشید اپنے چچا کی بات سن کر بہت ہی زیادہ ناراض ہوا. وقال، ہارون رشید نے کہا: اتعترض علی الحدیث، کیا تم حدیث پر اعتراض کرتے ہو؟ علی بالنطع والسیف،
تلوار لاؤ اور چمڑا بچھاؤ. زندیق یطعن فی الحدیث، میرا چچا ہے تو کیا ہوا، یہ زندیق ہے، حدیث میں طعن و تشنیع کرتا ہے. فاحضر ذلک، تلوار لائی گئی، چمڑا بچھایا گیا. فقام الناس الیہ یشفعون فیہ، لوگ تمام کے تمام آ گئے اور شفاعت کرنے لگے، سفارش کرنے لگے. وما زال ابو معاویہ یسکنہ ویقول، ابو معاویہ تسکین دلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے بادرۃ منہ یا امیر المومنین، اس کی زبان سے نکل گیا ہے اے امیر المومنین، اس کی زبان سے نکل گیا ہے. حتی سکن، یہاں تک کہ ہارون رشید خاموش ہوا. ثم قال، ہارون رشید نے اطمینان کے بعد کہا ہذہ زندقۃ، یہ زندیقیت ہے. فامر بسجنہ، ہارون رشید نے حدیث پر اعتراض کرنے والے چچا کو جیل میں ڈالنے کا حکم دیا. واقسم، اور قسم دے دی، اللہ یخرج حتی یخبرنی من القی الی ھذا، اس کو اس وقت تک نہ نکالا جائے جب تک کہ یہ نہ بتا دے کہ یہ شبہ اس کے دل میں کس نے ڈالا ہے. فاقسم عمه بالایمان المغلظہ، ہارون رشید کے چچا نے بڑی سخت ترین قسمیں کھا کر کے بتایا ما قال ھذا لہ احد، کہ کسی نے اس کو یہ شبہ ذہن میں نہیں ڈالا تھا. وانما كانت هذه الكلمہ بادرۃ منہ، بلکہ یہ کلمہ اس کی زبان سے نکل گیا تھا. وهو يستغفر اللہ ويتوب الیہ منہا، اور وہ اس پر اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کر رہا تھا اور توبہ کر رہا تھا. فاطلقہ، تب ہارون رشید نے اپنے چچا کو جیل سے نکالا. تب کتنا تاریخی جملہ ہارون رشید نے کہا تھا. آج اس تاریخی جملے کی بہت سخت ترین ضرورت ہے میرے بھائیوں. جب شیعہ رافضی اور نیم رافضی حدیث مصطفیٰ پر اعتراضات کر رہے ہیں اور ان کے کچھ دم چھلے ہیں جو شیعہ رافضی کی ہم نوائی کرتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں اور طعن و تشنیع بھی کرتے ہیں اور طرح طرح کی نقطہ سنجیاں بھی کرتے ہیں. جبکہ ہارون رشید نے کہا تھا اتعترض علی الحدیث، کیا تم حدیث پر اعتراض کرتے ہو؟ علی بالنطع والسیف، تلوار لاؤ، چمڑا بچھاؤ. زندیق یطعن فی الحدیث، یہ زندیق ہے. حدیث میں طعن کرنے والا کون ہے؟ زندیق ہے. اٹھاؤ سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 288، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 215، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 454. یہ حدیث مصطفیٰ کی تعظیم ہے اور بادشاہ وقت جب حدیث مصطفیٰ کی تعظیم کرنے والا ایسا ہوگا تو قرآن و سنت کا دورہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی اور تلقین کرنے کی اور تعلیم دینے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.